چلتا ہے کہ یا ہمیں جواب ملتا ہے کہ یہ ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، فرض کرے، پھر ہم اس کو کنفرم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم کنفرم کر لیتے ہیں تو اسی کے بعد ہم ایگری یا ڈس ایگری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سٹیپ وائز، یہ جو جتنے بھی لیکچرز ہے، تو یہ سٹیپ وائز بنائے گئے ہیں تاکہ آپ صحیح سمجھ لیں۔ تو فرسٹ لیکچر میں ہم نے کوشچن کے بارے میں پوچھ لیا، ڈسکشن کی تھی۔ سیکنڈ میں ہم نے سیکنگ کنفرمیشن، پھر ہم نے کنفرمیشن کے بارے میں ڈسکشن کی۔ رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایگرنگ اور ڈس ایگرنگ۔ ابھی یا تو ہم ایگری ہوں گے یا ڈس ایگری ہوں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہ تو اپنے آئیڈیا یا خیالات کا اظہار تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر لوگوں کے مطابق ان کو رسپانس ملتے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ ایگری ہوتا ہے، کوئی ان کے ساتھ ایگری نہیں ہوتا۔ لیٹس سی ہاؤ اٹ از ہیپن. اوکے. Agreeing and disagreeing. Whenever we have a conversation or discussion, we spend a lot of time agreeing or disagreeing with the ideas, opinion, or argument of the person or people we are talking. جب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آئیڈیاز، خیالات کا اظہار ہو جاتا ہے، اوپینین، رائے دیے جاتے ہیں، آرگومنٹ، یا ہم آرگومنٹ دے دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن اسی میں ہم کبھی کبھار ایک دوسرے کے ساتھ ایگری ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں. In this section, you will learn some of the ways of agreeing and disagreeing in English. In this unit, you will learn about the agreeing or disagreeing in English. Two friends. یہاں پہ دو دوست ہے، کاشف اینڈ باسم، اور ان کے جو نام ہے وہ ایک کاشف ہے اور ایک باسم ہے۔ کاشف اینڈ باسم آر ڈسکسنگ اباؤٹ ون آف دیئر کورسز ایٹ کالج، اور وہ ایک کورس کے بارے میں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ لسن ٹو دیئر کنورسیشن اینڈ نوٹس ہاؤ دے ایگری ود ایچ ادر۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں۔ یو سی کاشف، ڈیئر اسٹوڈنٹ ایکسکیوز می پلیز، ایسا ہے کہ پیج کا نمبر تو مجھے معلوم نہیں، ایسا ہے کہ یہ میں نے پیج ہی سے بنایا ہوا ہے یہ پریزنٹیشن، لیکن آپ دیکھ لیں، لیکن اسی وقت آپ بک پہ فوکس نہ کریں، اسی وقت آپ لیکچر پہ فوکس کریں۔ اب بک تو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، رات کے وقت، صبح کے وقت، جو بھی ہو، لیکن ابھی تو کلاس کا ٹائم ہے، تو آپ فزیکلی بھی ادھر ہونا چاہیے اور مینٹلی بھی ادھر ہونا چاہیے۔ کل بھی میں نے آپ کو اس بات پہ اوکے فضا، آئی نوٹیڈ یور کوسچن اینڈ انشاءاللہ آئی ول شیئر اٹ ان دا گروپ۔ ابھی ایسا ہے کہ کلاس ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد آئی ول شیئر آل دا سلائیڈز آف دا 3 کلاسز انشاءاللہ۔ یس آئی ایکسیپٹ اٹ، یہ آپ کا حق ہے اور آپ پوچھ سکتے ہیں، اینڈ انشاءاللہ آئی ول شیئر۔ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، I will be there انشاءاللہ، نو پرابلم نو پرابلم۔ میں واٹس ایپ گروپ میں جو اسٹوڈنٹ نے بنایا ہوا ہے، لیکن ابھی تک میں نے گروپ کو وزٹ نہیں کیا، سوری۔ اوکے اوکے، یو آر ویلکم۔ کاشف، اسٹوڈنٹ جو گروپ ہے، اگر میل فیمیل نے سپریٹ بنایا ہوا ہے تو وہ شیئر کرے تاکہ یہ ادر اسٹوڈنٹ بھی جوائن کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ فواد، you will remind me later uh, at night، تو میں شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے یاد دلائے تقریباً 9 بجے، I will share in the group انشاءاللہ۔ اوکے فواد،
اگر میں نے گروپ میں رسپانس نہیں کیا تو پلیز آپ مجھے ڈائریکٹ کال کریں، نو پرابلم، کیونکہ میں ادھر آپ ہی کے لیے ہوں۔ تو بے شک آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، وائس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، آئی ول ناٹ مائنڈ دیز تھنگس۔ میں اس بات پہ خوش رہوں گا کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ یو آل آر ویلکم۔ اوکے کاشف، ون آور کورس آن بزنس مینجمنٹ از ٹو تھیریٹیکل۔ ابھی یہ دیکھ لے، یہ پیج نمبر یہ سب کچھ چھوڑے پلیز، ابھی فوکس دے دے لیکچر پہ۔ Our course on business management is too theoretical. Abhi, it is the idea of one of the student. It should be more practical. Don't you think so? ابھی وہ پوچھ رہے کہ ایک جو سبجیکٹ ہے وہ انتہائی تھیریٹیکل ہے اور یہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، اور وہ ان سے پوچھ رہے ڈونٹ یو تھنک سو، کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ قاسم، آئی کوڈنٹ ایگری ود یو مور۔ ابھی یہ دیکھ لے، یہ ڈسک ایگریمنٹ ہو رہا ہے، آئی کوڈنٹ ایگری ود یو مور، کہ میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں ہوں۔ آئی ایم جسٹ ڈوئنگ دا کورس ٹو گیٹ مائی ڈگری، میں صرف ڈگری لینا چاہتا ہوں۔ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ می ان پریکٹیکل لائف آفٹر آئی لیو دا کالج۔ اور ان کو یہ یقین بھی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ڈگری ختم ہونے کے بعد یہ سبجیکٹ ان کے کام نہیں آئے گی۔ کاشف، ایگزیکٹلی ابھی یہ جو ورڈ ہے ایگزیکٹلی یہ ایگریمنٹ کا ورڈ ہے۔ اینڈ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ موسٹ آف دا تھیریز دیٹ آر ڈسکسڈ۔ اور وہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ جو تھیریٹیکل سبجیکٹس ہے وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آئی جسٹ لرن مائی نوٹس بائی ہارٹ، یعنی اب وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے تو وہ زبانی یاد کر رہا ہے، یعنی وہ رٹا لگاتے ہیں، گرامنگ باسط باسم، K stands for the Kashif and B stands for the Basim. So do I. We should complain to the head of the department. ابھی وہ کہہ رہے ابھی وہ کہہ رہے کہ وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو وہ کر لے، کمپلین کر لے۔ کاشف، I think you are right. I think you are right. It is the words of agreement. I suggest we see him as soon as possible and request him to add some practical aspect in it. اور ان کا یہ یعنی سجیسچن ہے کہ وہ اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے مل لے اور ان کو ریکویسٹ کرے۔ باسم، I agree, but don't you think so that we should also talk to other class fellows and ask their opinion as what they تھنک اباؤٹ دا کورس؟ ابھی وہ اور کلاس فیلوز کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں۔ کاشف، گڈ آئیڈیا، لیٹس آسک دین ٹمارو۔ باسم، ایبسلیوٹلی۔ Now you see, you must have noticed as how Kashif and Basim agree with each other in the dialogue. There are many ways of expressing agreement. ابھی جو agreement کے بارے میں جو expression ہوئی تھی وہ یہ ہے: I agree with you. Yes, I quite agree. I absolutely agree. I couldn't agree with you more. You are right. You are quite right. You are absolutely right. These are the expression which are used for agreement. یہ وہی ایکسپریشن ہے جو ایگریمنٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈس ایگریمنٹ، ابھی ڈس ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں، ہیئر از اندر سچویشن ویئر عامر اینڈ جہانگیر آر ٹاکنگ اباؤٹ کرکٹ۔ ابھی کرکٹ کی بات ہو رہی ہے اور ادھر بھی دو دوست ہے، ایک کا نام ہے عامر اور دوسرے کا نام جہانگیر۔ اوکے دلدار، آئی ول ٹرائی۔ دلدار، لیکن ایسا ہے کہ یہاں پہ اگر میں جو چیپٹر نمبر 1 ہے اور چیپٹر نمبر 2 اگر میں اس کا ریویژن کر دوں تو باقی جو 100 اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کا ٹائم ضائع ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں اس کو دوبارہ ریوائز کروں، لیکن ابھی میں زیادہ فوکس اس پہ دے دوں گا۔ آئی نوٹسڈ یور ریکویسٹ بٹ یو شوڈ آلسو بی کوآپریٹیو، ٹھیک ہے؟ تو باقی اسٹوڈنٹ کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اگر میں آپ کے ساتھ وہی ریوائز کروں آپ کا تو فائدہ ہو جائے گا، آئی ایم ایگری ود یو، لیکن یہ باقی جو اسٹوڈنٹ ہے اسی کا ان کا ٹائم ضائع ہو جائے۔
So inshallah, I will try. Alaikum assalam. Okay. अभी जहांगीर और आमिर and Jahangir. Amir, cricket, cricket, cricket. Whenever I go, people are talking about cricket. Uh, Jahangir as expressing his idea about the cricket that वो जहाँ भी जाते हैं तो सारे लोग क्रिकेट के बारे में वो बातें करते हैं. जहांगीर, डोंट यू लाइक क्रिकेट? अब वो उनसे पूछ रहे, डू डोंट यू लाइक क्रिकेट? नो आई डोंट. आमिर, नो आई डोंट. I just I think it is just a boring game watched by uninteresting people. कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि ये अनइंटरेस्टिंग पीपल जो है वो खेलते हैं और ये बोरिंग है. जहांगीर, आई एग्री दैट एंड कैन नॉट बी अ लिटिल स्लो. वो कहते हैं कि ये स्लो है, बट सॉरी इट इज़ नॉट बोरिंग. बट सॉरी इट इज़ नॉट बोरिंग, ये डिसएग्रीमेंट है. Then the next one, Amir, nonsense. It goes on for hours and nothing ever happens. कि ये घंटों तक खेला जाता है और कुछ नहीं होता इसमें. Most of the players or either sitting in the pavilion or standing around in the field doing nothing. Yes, Hania, it is. Jangir, well, I certainly don't agree. I think it is a captivating game. Do you like any other sport? अब वो कह रहे आपको कोई sport पसंद है? आमिर, नो आई थिंक ऑल गेम्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. वो कह रहे हैं कि जो भी गेम है वो सिर्फ वक्त ज़ाया करना है, इसमें और कुछ नहीं है. अभी आप देख ले एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट इन इंग्लिश कि वो किस तरह किए जाते हैं. आई डोंट एग्री. I'm sorry, but I don't agree with you. I'm afraid I don't agree with you at all. I can't agree with you. No, you are wrong. I think you are quite mistaken. You are absolutely incorrect. These are the expression. ये वही जो expression है जो हम disagreement के लिए use करते हैं. इधर पहले भी मैंने आपको बताया, अगर मौका मिला I will revise it. Okay. The simple past tense. We use past tense to tell about something that happened at a specific time in the past. हम past tense का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हम टाइम का इस्तेमाल करें. द सिंपल past tense is one of the most common tenses in English और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. When you talk about an event that happened in the past, जब एक काम या इवेंट वो पास्ट में हुआ हो, it is very natural to tell your listener or reader when it happened. और आप इसको बयान करते हैं या डिस्क्राइब कर लेते हैं अपने रीडर्स को या लिसनर को. Past tense is usually formed by adding ad to the verb और mostly ये जो ad का इस्तेमाल किया जाता है तो ये मोस्टली past tense में किया जाता है. Let us learn some basic rules about how to form the past tense. अभी हम इसके rules पढ़ेंगे. Yes, Hanya, exactly. It happened. Past tense is usually formed simple past tense. Now let us learn simple past tense verb plus ed. Now let us learn where and when we can use the past tense. ed ज़ेनब इस तरह है जिस तरह एक वर्ब है look देखना या cook पकाना. तो इसके बाद हम ed लगाते हैं cooked या looked. तो हम इसका सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं. फर्स्ट फॉर्म है लुक एंड कुक. यस, jumped, cooked, well done, good. I watched, well done. That's a great example. Okay.
बस अब हो गया. Worked, yes. Played, well done. Completed action in the past. अब हम complete action के लिए इस्तेमाल करते हैं. Use the simple past to express the idea that an action started and finished at a time, at a specific time in the past. Like see, then the second form would be saw. I saw a movie yesterday. Then last year I traveled to Japan. Then a series of completed action. We use the simple past to list a series of completed action in the past. These action uh, happen in a sequence such as first, second, third and finally. जब हम एक सीरीज का डिस्क्रिप्शन करते हैं या इसको बयान करते हैं तो हम इसी तरह करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनली. और इसको हम इसी तरह करते हैं फर्स्ट आई फिनिश्ड वर्क, पहले मैंने काम को ख़त्म किया. देन वॉक टू द मार्केट, फिर मैं बाजार चला गया. एंड फाइनली रीच्ड होम, और फिर मैं वापस आया. नहीं, लाजमी तो नहीं है कि ईडी हम लगाए. जिसी तरह हम कहते हैं गो तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट. जिसी तरह हम कहते हैं स्पीक तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्पोक. तो ज़रूरी नहीं कि हर सेकंड फॉर्म में ईडी का इस्तेमाल हो जाए. लेकिन ऐसा है कि ज़्यादातर जो वर्ब है वो ईडी में. हाँ, यस, राइट, रोट, रेटन, वेल डन. ईट, एट, ईटन, यस. तो इसी तरह बहुत से वो वर्ब है जिसमें ईडी का इस्तेमाल नहीं होता. I arrived from the airport at 8 o'clock. Secondly, checked into the hotel at 9 and met. आप ये देख ले, meet, met. गुड, बेटर, बेस्ट जो है नसरीन, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है. गुड, बेटर, बेस्ट. और इसको हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव कहते हैं. ब्रीक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ब्रोक नहीं है, लास्ट में ब्रोकन है. ई एन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें. यस. ओके. सिंगल डिविएशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. द सिंपल पास्ट टेंस कैन बी यूज with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used. The expression. अब स्टूडेंट आप सिर्फ मैसेजेस कर रहे हैं या आप लेक्चर को भी सुन रहे हैं? बस अब ये जो मैसेजेस है ये स्टॉप करें प्लीज. देयर इज नो नीड टू डू लाइक दिस. Examples. I lived in Gilgit for 2 years. Samina studied Arabic for 5 years. They sat on the beach. We talked on the phone for 30 minutes. We waited for them for 1 hour. अभी आप देख ले, lived, studied, talked and waited में ed का इस्तेमाल किया गया है. लेकिन आ, ये set इसमें नहीं है. तो अब ज़रूरी नहीं कि हम हर एक वर्ब में इसका इस्तेमाल करें. अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप रिजाइन करें.
Ji, is there any question you want to ask? Habit in the past. The simple past, okay. The simple past can also be used to describe a habit when stopped in the past. Ji, Usaila, is there any question? तो प्लीज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले. और 2 दिन नहीं ली तो आज तो ले लेना क्लास. हाँ. ओके, आप क्वेश्चन कर ले. आई विल रीड इट साइड बाय साइड. ओके. तो एक एक्शन हो या हैबिट हो जो पास्ट में उनकी आदत हो लेकिन अभी वो नहीं है. इट कैन हैव द सेम मीनिंग एज यूज टू. इसके लिए हम यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. टू मेक इट क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट a habit. We often use expressions such as always, often, usually, never. तो हम उसके लिए always यानी हमेशा के लिए, often अक्सर, एंड यूजुअली अमूमी तौर पर, या नेवर कभी भी, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. यानी बचपन में मैं फ्रेंच को वो सीख रहा था या मैं पढ़ रहा था. बट आई डोंट स्टडी इट राइट नाउ. लेकिन अब मैं नहीं पढ़ा. ही यूजुअली प्लेड द वेलन. वो हमेशा वेलन को बजा रहा था. ही ऑफन परफॉर्म एज द थिएटर आर्टिस्ट आफ्टर वर्क. वो थिएटर में परफॉर्म कर रहा था लेकिन अभी वो परफॉर्म नहीं कर रहा. दे नेवर वेंट टू स्कूल. वो स्कूल नहीं गए. दे ऑलवेज केप्ट. वो हमेशा स्कूल से भागते. प्रिडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ अ बुक. ये जो बुक्स की कंटेंट्स होती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसा है कि हम अक्सर लाइब्रेरी जाते हैं या बुक शॉप जाते हैं या बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे हम बुक्स ख़रीद ले लेते हैं ना. तो उधर इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी बुक को पढ़ ले उधर. लेकिन जी, ज़ैनब, मुझे याद है नमाज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. लेकिन वे विल टेक द ब्रेक एट 4:30. हम 12:30 पे ब्रेक ले लेंगे. और आज तो हमें 2 यूनिट करने हैं ना. तो 1 यूनिट हम नमाज से पहले करेंगे और 1 यूनिट बाद में इंशाल्लाह. होप इट वुड बी अ स्मूथ वे इंशाल्लाह. आई रिमेंबर द टाइम इंशाल्लाह. जो दीनी फ़राइज़ है तो हम ज़रूर अदा करेंगे टाइम पे इंशाल्लाह. डोंट वरी अबाउट इट. ये तो आर्जी चीज़ें हैं. हम इसको टाइम दे देंगे लेकिन ज़रूरत के मुताबिक. और इसको हम फरीज़ा समझ के अदा करेंगे. डोंट वरी. ओके. व्हेन वी रीड, वी यूजुअली रीड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. ऐसा है कि जब हम कोई एक किताब पढ़ते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पढ़ते हैं. फॉर इंस्टेंस, वी रीड द फ्रंट पेज ऑफ a newspaper to find out what the latest news. अगर हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो किस मकसद के लिए पढ़ते हैं? लेटेस्ट न्यूज़ के लिए. व्हेन वी रीड अ ट्रेन टाइम टेबल. अगर हम ट्रेन टाइम टेबल को पढ़ लेते हैं तो फाइंड आउट व्हेन ट्रेन्स लीव एंड अराइव. तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि ट्रेन कब आती है और कब चली जाती है. वी रीड अ टेलीफोन डायरेक्टरी. और टेलीफोन डायरेक्टरी को हम इसलिए आ, पढ़ते हैं टू फाइंड आउट समवन टेलीफोन नंबर, कि हम किसी का टेलीफोन नंबर वो देख ले.
آج جو موبائل فون ہے اس میں تو سارے نمبر سیف ہے، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ڈائری میں نمبر وہ لکھتے تھے. ساری ساری واٹ اباؤٹ بکس؟ وی ریڈ بکس فار ڈفرینٹ پرپزز، اور بکس کو ہم ڈفرینٹ پرپزز کے لیے پڑھتے ہیں. وی ریڈ اے ناول فار انجوائمنٹ، ہم ناول کو انجوائمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں. وی ریڈ اے ٹریول بک ایدر فار انجوائمنٹ اور ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا کنٹری. اور ہم جو ٹریول بکس ہے ہم انجوائمنٹ کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک کنٹری کا وزٹ کریں اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ جگہ کہاں پہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں. وی ریڈ اے ٹیکسٹ بک ٹو لرن دا سبجیکٹ، ہم ٹیکسٹ بک اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس میں ایگزام دے دیں اور ہم پڑھائی کریں. اینڈ سو آن. وین وی گو ٹو اے بک شاپ، جب ہم بازار جاتے ہیں ٹو بائی اے بک، اینڈ وین وی سلیکٹ ون، تو اس میں کون سی بک سلیکٹ کرنی پڑتی ہے. ہاؤ ڈو وی نو دیٹ اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ اینڈ سرو اور پرپز، کہ یہ بک دلچسپ ہوگی یا اس میں انفارمیشن زیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کا انتخاب ہم کیسے کریں گے. دیٹ از دا مین پوائنٹ. ہاؤ ڈو وی نو، اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا دیٹ اٹ ول سیٹسفائی اور آنسر اور ریکوائرمنٹ، کہ اس بک میں جو ہماری ضروریات ہے وہ ہوں گی، یا اس میں جو ہمارے کویشچن ہے وہ سیٹسفائی ہوں گے یا نہیں. وی ڈو ناٹ ہیو وی ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ دا ہول بک ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از اٹ. تو شاپ میں یا لائبریری میں یا بک اسٹور میں اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ ہم پوری بک کو پڑھ لیں. وی کین گیٹ اے گڈ آئیڈیا اباؤٹ دا بک وین وی ریڈ ایٹس. تو ہم اس کا انتخاب پھر کیسے کریں گے. دیٹ از دا مین تھینکس. ناؤ سی، فرسٹ ٹائٹل کو دیکھ لیں. جب آپ ٹائٹل کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا اتنی بڑی لائبریری میں کہ یہ فزکس کی کتاب ہے، یہ باٹنی کی ہے، یہ انگلش کی ہے، یہ اردو کی ہے. فرسٹ ٹائٹل کو دیکھ لیں. سیکنڈ ون، دا پبلشر ڈسکرپشن اباؤٹ دا بک. پھر پبلشر کو دیکھ لیں. بعض پبلشر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوکل ہوتے ہیں، وہ لوکل بکس کو پبلش کرتے ہیں، تو اس میں اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی. دین دا فارورڈ اور پریفیس. پھر جو فارورڈ یا پریفیس ہے اس میں جو رائٹر اور اس کا جو ویو دیا گیا ہے اس کو دیکھ لے. دا کانٹینٹ پیج، پھر کانٹینٹ پیج کو دیکھ لے، جو چیپٹرز کے نام ٹائٹل دیے جاتے ہیں اس کو دیکھ لے. دین دا انڈیکس، دا ریویو. آپ انڈیکس کو دیکھ سکتے ہیں، ریویو اگر اس پہ کوئی ریویو آ گئی ہے تو یہ اچھی بک ہوتی ہے. جب آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بک ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بکس میں انفارمیشن تو ہوتی ہے لیکن بعض بک وہ ریلیونٹ نہیں ہوتی. ریلیونسی کی بات ہوتی ہے کہ وہ ریلیونٹ، لیکن انفارمیشن تو ہر بک میں ہوتی ہے. اگر آپ ایسا کریں کہ آپ چلے جائے اور ابھی آپ میڈیکل کا بک لے لیں. میڈیکل بکس میں تو انفارمیشن بہت زیادہ ہے لیکن وہ آپ کے کام نہیں آئے گی کیونکہ وہ آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ابھی اگر آپ انجینئرنگ کی بکس لے لیں یا کوئی اور بڑی بکس لے لیں، اصل بات وہ ریلیونسی کی ہے، وہ فائدہ اور آپ کی جو کویشچن ہے وہ اسی کی ہے. اوکے گریٹ. لیٹر آف اپالوجی. اپالوجی اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایکسکیوز کر لیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں، یا ہم ساری کر لیتے ہیں جب ایک کام ہو جائے اور بندہ یہ سوچ لے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کے لیے ہم اپالوجی کر لیتے ہیں. Each of us has, at one time or another, said or done something that we wish we hadn't said or done. کبھی کبھار کیا ہے انشا؟ Is there anything important? کبھی کبھار ہم سے ایسا کام ہو جاتا ہے کہ وہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کام ہو جائے، یا ہم ایسے الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہونا چاہیے.
رادر دین وری اباؤٹ. جب آپ سے ایسا کام ہو جائے تو اس کے بارے میں پریشان ہونا نہیں کہ آپ بس بیٹھے رہے اور سائڈ جائے ایک روم جائے اور اکیلا بیٹھ جائے. نہیں، وی شوڈ ٹیک کوئک ایکشن. اس کے بارے میں ایکشن لینا پڑتا ہے ٹو ریمیڈی، تاکہ آپ اس سے جان چھڑائے دا پرابلم، اس پرابلم سے، اینڈ دین گیٹ آن ود لائف، اور دوبارہ نارمل زندگی پہ آ جائے. اگر کوئی غلطی ہو جائے آپ سے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان کو ساری بولے، ان کو اپالوجائز کرے، آ، اور اچھے الفاظ بولے کہ آپ سے غلطی ہو گئی. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور لوگ ایسے کرتے ہیں، انسانوں سے غلطی ہوتی رہتی ہے. دین یو مسٹ بی ٹرن اوور. تو آپ کو مڑنا چاہیے. ہاں. این افیکٹو لیٹر آف اپالوجی از این امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ پروسیس. ابھی تو میسیجز ہوتے ہیں نا، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لیٹرز لکھ لیتے تھے. In this section, we shall look at how apology of letter is written. When do we need to apologize and for what reason? Apology کب ہونی چاہیے؟ When we feel bad، جب ہم کو اندازہ ہو جائے کہ کچھ برا ہوا about what we said or did، یا ہم نے کچھ کیا یا کہا. When we say I'm sorry، اگر ہم کسی کو ساری بولے، بٹ وی وین وی رائٹ این اپالوجی لیٹر وی نیڈ ٹو رائٹ اٹ ود ایلیجنس اینڈ گریس. لیکن اگر ہم اپالوجی لیٹر لکھ لیتے ہیں یا میسج لکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ رائٹنگ این اپالوجی لیٹر ٹیکس a lot of hard thinking about your and other feelings. تو اس میں اپنے احساسات اور دوسروں کے احساسات کا خیال رکھے، اور کسی کو اپالوجی کرے اور ان کو یہ یقین دہانی دے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، اور اس پہ آپ معذرت کر رہے ہیں. When writing this letter, this type of letter, it is important that you prove to another person that every word you say comes from your heart. اور ہر ایک لفظ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے دل سے نکل رہا ہے، اور آپ یعنی بہت عزت اور عظمت کے ساتھ وہ استعمال کر رہے. In other words, you really mean what you say. تاکہ اس الفاظ میں آپ کی جو عکس ہے وہ ہونا چاہیے. The next thing that needs to be acknowledged is not only what problem is, but how to solve. صرف پرابلم مینشن نہیں کرنا، اس کو سالو بھی کرنا ہے. لیٹ دا ریڈر نو دیٹ یو آر رانگ اینڈ دیٹ یو آر ساری. تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور ابھی آپ معافی مانگ رہے. لیکن ابھی اگر آپ سوچ لے، اگر ایک بندہ، میں ساروں کا بات کرو انکلوڈنگ می، ایک بندہ غلطی کرے نا تو اوپر سے کہہ رہے کیا ہوا، غلطی ہوئی تو میں کیوں ساری بولوں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ ساری بولے تو اس سے بندہ کم تو نہیں ہوتا، نہ عزت کم ہو جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، جن لوگوں میں برداشت زیادہ ہوتی ہے، جو معافی زیادہ کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں، تو ان لوگوں کی عزت زیادہ ہوتی ہے، بجائے ان کے کہ وہ خود کو اتنا زیادہ میچور سمجھے کہ میں کیوں ایسا کروں، یا میں ان سے بڑا ہوں، یا میرا جو ام، یہ ہے وہ ہے، بلا بلا. تو یہ ان سے بڑا ہے نا؟ نہیں، انسانیت سب ایکول ہے. انسانیت میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، عزت سب کی ہوتی ہے. آ، اگر عزت سب کی ہوتی ہے، جسی طرح سب انسان سانس لیتے ہیں، سب کی والدین ہوتی ہے، سب کی جو رشتے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایکول ہوتی ہے، اور یہ ایکول ہونی چاہیے. چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ہر کوئی کی عزت ہوتی ہے. چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے وہ اجنبی ہو شہری ہو، لیکن عزت تو ہوتی ہے ہر جگہ، اور ہر کسی کی ہوتی ہے. تو it would be everywhere. بس آپ کو سمجھ آ گئی اتنی کافی ہے.
یس آف کورس. جو غلطی ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ بڑے لوگ یعنی وہ فصاحت والے لوگ ہوتے ہیں، ذہانت والے، اس لیے وہ کر لیتے ہیں. Here are a few important suggestions to help you write a good letter of apology. ابھی اپالوجی لیٹر یا ریکویسٹ یہ کب ہونا چاہیے؟ ٹائمنگ، ٹائم پہ ہونا چاہیے. جب غلطی ہو جائے تو ٹائم پہ کر لے. ایکشن، ابھی ایسا نہیں کہ جو غلطی ہوئی آپ اسی پہ فوکس کرے، اسی پہ فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ پہ فوکس کرے. بریف، اس کا کیا ہو گیا؟ آٹھ الفاظوں میں ان کو سمجھائے. سنسیریٹی، سچائی ہونی چاہیے، سچائی. دین ٹون، اور آپ کا ٹون یو ایسا ہونا رائٹ. چاہیے کہ وہ بالکل بتا میں تو اٹریکٹیو پویا کا ہو. سمجھ رہی ہو ایسا نہ ہو کہ آپ بولے کہ میں نے غلطی کی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. نہیں نہیں، آپ ایسا ٹون استعمال کریں جس پہ وہ لا استاد خبر تو خبر تو ریلیکس وایم ہو جائے اور وہ راضی ہو جائے. انٹرنیشنل شو When an انٹرنیشنل apology شو بیا letter باندې is نه so بیا important, مزه کی بیا خو سم یہ تباہی کوم. امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. You can usually find forgiveness. آپ forgiveness کے لیے you can help to rebuild your credibility. اور آپ ایک ریلیشن کو ریبیلڈ کرنا چاہتے ہیں. You can use نیش تو your ہمارا سوچ apology نو کا letter to یار. assure that the injured party that you are truly value. اور جب آپ کسی سے معافی مانگ رہے، جب آپ کسی سے معافی مانگ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ویلیو دے دیتے ہیں. جب آپ کسی کو اپنا سمجھتے ہیں آن لائن تو آپ اسی سے آن معافی لائن مانگتے ہیں. تو معافی سے آن کوئی لائن. چھوٹا نہیں ہوتا. یعنی جو دل کے قریب ہوتے ہیں، جو عزیز ہوتے ہیں لوگ، ان سے معافی مانگتے ہیں. تو ابھی آپ لگے پیسے سوچ اخلي لے چې ته به خپل کہ وکړي کا اگر آپ کسی سے معافی نہیں مانگتے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ اته کو ور خپل برانچ دي. عزیز نہیں ہے. ما چې ته اور بداوي آپ اوسه ایسے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں: آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی څنګه نه مې سوری، ته آئی توړ ایم ویری سوری، ریئلی سوری، ٹیربلی سوری، آفلی سوری. سوري ایم سوري ریلی مای سوري آئی ایم ریلی بس ویری یہ سوری پرسنل ریلی سوری وجوہات نہ ٹیریبلی پوچھے. سوری اب آفولی آپ، سوری. یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ اب وہ معاف کر رہی ہے نہیں کر رہی، میں نے بھی دیکھ لیا نا. تو یہ تاسو پرسنل براته باتوں میں ویلو نہ چې جائے. یو کې مکه وکنه مکه وکنه. یعنی اتنے لیکچر کے باوجود مې اسایمنټ ټینشن سی واکړه چې څنګه چې جی بي ټی نه وکم او شیره باندې کاپی رائټ کی. میرا دماغ بھی اتنا نہیں ہے نا، ورنہ میں اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو بھی دے دیتا کہ یہ استعمال کرے. آپ تو اپنا میرا دماغ اس لیے دماغ اتنا استعمال نہیں نہیں ہونا کر میں رہے آپ نا، کو آپ دے لوگ دیتا کو کہ ڈر اس کا ہے کہ یہ استعمال کم کریں. ہو جائیں گے، لیکن یہ کم نہیں ہوتے. آپ استعمال کرے بے شک، سر بھی 24 گھنٹے لگے رہے استعمال کرے. سب بتاتے وہی جو دماغ اگر تیز دنوں یہ تھوڑا میرا بھی کم دماغ ہوا اتنا نا نہیں ہے. تو پلیز آپ جرمانہ مجھ سے لے لیجیے. یہ برین یہ ایسا نیچرل پروڈکٹ ہے نا، یہ استعمال سے کم نہیں ہوتا. تو بے شک آپ اس کا استعمال کریں اچھی اچھی جگہ پہ اور صلاحیت کے لیے، وسعت کے لیے. ہاں، یہ پیسہ خدا نہیں ہے احمد بخورم کہ یہ کړی. کم ہوگا. یا کوئی پیٹرول نہیں ہے کہ ما آپ ته کو ویډیو کې پھر ما چارج تولې کرے کرو گا نو کہ بھائی آپ نے استعمال چې کیا ہوا ہے تو تروس ته پیسے به جمع وکړو کرے. نہیں، مې یہ ما تیمه ته نیچرل نظر پروڈکٹ ہے. لګي نو مې ما د برین سره وې اور یہ استعمال کرے. لارے بھائی نو آئی ول کنٹینیو اٹ پلیز. ما بس نه ټوګو شی مې سرچ کو او دا میسج نه کاته. لیسن ٹو نیوز. اب ہم نیوز کو کیسے سنتے ہیں، اور نیوز میں تو ڈیفیکلٹ اچھا ورڈز نیوز کو بھی کیسے آتے ہیں. سننا ہے یہ بھی سکھائیں گے ابھی. لسننگ ٹو نیوز. بے اوکے اوکے شک جب آپ موبائل ایکسس پہ نیوز اوسم کو سن لیں گے تو اس میں مختلف کیا قسم پریشر کے ڈیفیکلٹ ورڈز بھی آئیں گے، لیکن آپ اس پہ فوکس دے دیں. آپ ہر ورڈز کی میننگ وہ نہ دیکھ لے، نہ ڈکشنری میں دیکھ لے، نہ اسی طرح پوچھ لے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر اس سی میں ساؤنڈ کوئی کا رہی ایکسینٹ یا پروننسیشن ڈیفیکلٹ ہو تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی وہ کوشش کرے. ابھی ایسا ہے
ابھی اس کو جلدی جلدی پڑھ لے، جلدی جلدی پلیز، السلام علیکم جلدی جلدی. Write this paragraph very quickly. Assalamu alaikum. The Standing Committee of Senate of Foreign Affairs demanded of the governments of Pakistan and India to release prisoners of each other's countries unconditionally. Secretary of Foreign Affairs briefed the Senate Standing Committee on Foreign لکھو Affairs over the issue of Pakistani prisoners and Indian jails. He said prisoners' release could be a دنیا very پسند بترا important بندی step کی پسانو towards confidence. Read it quickly, please. You have just 30 seconds. وہ جب سامان آپ تو کڑو نو کمپلیٹ پورا کرے تو دیکھے گئے میسج کرے that you did. وہ لیپٹاپ پہ دلتے خرڅو ظالم لیپټاپ پہ ډېر ارزانه دي اوکے ویل ڈن. لیپټاپ نشي وروړو ابھی اس کے بارے میں مجھے لیپټاپ وروړو شي بتائے. Just listen to the news in English. Can you write answer to the following question? اب لیپټاپ کر لګلی شي نو به اختر اس کو لیپټاپ ډېر حل ارزانه کرے. دي What لیپټاپ was the news کروم بو کې about? نیوز کس کے بارے میں تھا؟ ابھی اس کو آنسر کرے. او Each and everyone done. اوکے سب نے کر لیا جمع نا. اب اس کو آنسر کری. ایئرپورٹ کې نه کم ملټه کې یادو اوکے گڈ. ملټه کې دا یہ غونی مور بعض پټیم نه اسٹوڈنٹ تو رسی ایک دوسرے سے کاپی کر رہے ہیں. مجھے اندازہ لگ رہا ہے، اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ کون کون ایسا کر رہا ہے. مینشن تو نہیں کروں گا میں ان کو. چلو ٹھیک ہے. What different places were mentioned؟ اور کون سے ڈفرینٹ پلیسز کی بات ہوئی؟ او اوکے دغه شی معلوماتو که چې لیپټاپ یې رالیږي نو په کار به ښه شي نه نه رالیږلی خو ځکه چې سیب ځان سره بلا شی وروړی کم از کم 25 یې زبردست وروړی زبردست. چلو یہ بھی ٹھیک ہو. مړ کال یو نیم کا یو غاړي Then کې how the prisoner issue will یو نیم کال خو affect the نه کې relationship between Pakistan and India? Question number third. او وکړه معلوماتو Question کا number لیپټاپ وته third. کسٹمر خوشتي کنه لیپټاپ دغه ته هم کنه Well done, Nagina. دغه سیم بلا شي مړه You are absolutely active member of this group. خو د کسانه اساس دغه وکړي انویس پورا Okay. دا خو صرف ما تاسو داسې پوښتنه وکړه چې به دغه نشته نوش من نشته ډراپ شپینګ کا کنه نو پلي پیسې ونه لګي پکې ډراپ شپینګ کا دې څنګه خو خدي فائدې څه ده دلته انت فائدې څه ده خدمات Then او we will پر come back in just 5 to 8 minutes. Take a cup of tea as دکان اور ایک کپ چائے بھی لے لے. سو او کنه کم از کم چې همون جلد شروع کړو دا غواله جیمټ والا دا چې موږ سوچو کورو نو کم از کم 2 ګروپ پورې سامان پکارو موږ سره فوټه بیا غټه ټیم کې اوس هم نشته خیر خو نمبر ډراپ شم بم کو هغه بیا پرې خو کورس کې
Bebe pre, ٹینشن نہ لو bebe pre, ٹینشن نہ لو. رحیم السلام علیکم، دس از مسٹر فادی. آج ہم اسائنمنٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آئی او یو کے اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اسائنمنٹ پیپر ہے اور یہ بک ہے. یہ اسائنمنٹ پیپر ہے، یہ بک ہے، اس طرح سارے ہیں. اور جو میں نے اسی کا بھی نہیں آیا بک. تو سمپلی 300 کنسپٹ پہ جانا ہے ایم ایس آفس پر. کریٹ پر کلک کر کے ورڈ پر کلک کرنا ہے. بلینک ڈاکومنٹ اس کو اوپن کر لینا ہے. ابھی یہاں پر سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن لکھنا ہے. نیم، نام اپنا لکھنا ہے. آئی ڈی آپ کو جو ملی ہوگی 000 اس طرح، جس سے آپ لاگ ان کرتے ہیں NMS پر. کورس جو بھی کورس ہو، انگلش، میتھس، جو بھی ہو اپنے یہاں لکھ دینا ہے. اسائنمنٹ نمبر، کمپیوٹر بس مائل پر آپ نے دھیان دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، دس از مسٹر فادی اینڈ یو آر واچنگ مسٹر فادی 316 یوٹیوب چینل. سو آج ہم بات کرنے والے ہیں سیمی پینل کے بارے میں کہ ہم کیسے سیمی پینل کو یوز کر سکتے ہیں. میں تو یہ کام بہت زیادہ ہے اور میں بزی ہوں، اس لیے ویڈیوز تھوڑی لیٹ آ رہی ہیں.
Okay. Oh, still, mashallah, some students were there and they were asking about uh, Anil, I am reading your message. Still, there were some students who were asking about me. तो ये वही स्टूडेंट थे ना जो मेंटली एब्सेंट होते हैं, कल जो मैंने आपको बताया था। हाँ, असाइनमेंट का तरीका मैं बाद में बताऊंगा। फर्स्ट डे इसका डायरेक्ट से अभी तो ओ सॉरी, आई विल शेयर एट नाइट टाइम इंशाल्लाह। बस कभी बताऊंगा लास्ट में, क्लास के लास्ट में। ओके, डियर स्टूडेंट, प्लीज लेसन मी। जो अगर सारे एक ही ग्रुप में है स्टूडेंट तो फिर वेल एंड गुड। अगर सारे नहीं है एक क्लास में, तो मैंने फवाद को कहा हुआ है कि वो मेल ग्रुप में मैसेज तो मुझे करेगा इंशाल्लाह। आई विल शेयर द स्लाइड्स देयर। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल चाहते हैं मैं इंडिविजुअल भी शेयर करूंगा, लेकिन इंडिविजुअल थोड़ा मुश्किल है ना, तो प्लीज़ आप इस पे नाराज़ ना हो जाए। बाकी अगर फीमेल का अलग ग्रुप है तो उसमें भी एक स्टूडेंट मुझे मैसेज करे ग्रुप में, बेशक ग्रुप में करे। ओके, अगर मैक्स है तो अच्छी बात है। वैसे अगर मैक्स नहीं है तो खैर वो ग्रुप में मैसेज करे एंड आई विल शेयर। लेकिन आप कोशिश करें कि 9 to 9:30 तक उसी दरमियान में आप मैसेज करें। आई विल शेयर इंशाल्लाह। बस आपकी तरफ से लैंक बार बार तो आ रहा है, लेकिन अब हम क्या करें, बस छोड़े ना। समथिंग वुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। Now this is unit number 4. Important points are there, and again there are some important points. My name is Shakirullah, and expressing possibility and impossibility. Then we have model verbs. After that we have skimming and scanning. Then we have letters, giving advice, giving advice. Expressing possibility and impossibility. बाज़ चीज़ें वो मुमकिन होती है और बाज़ मुमकिन नहीं होती, तो उसके लिए आ, या पॉसिबल सर्टन होती है या गैर यकीनी, यकीनी या गैर यकीनी। समथिंग इज पॉसिबल, बाज़ चीज़ें जो है वो मुमकिन होती है, एंड सर्टन और यकीनी होती है इफ इट इज़ मीनिंगफुल। Something that makes no sense and is meaningless is impossibility or uncertainty. और बाज़ चीज़ें वो समझना मुश्किल हो जाती है या गैर यकीनी होती है। Read these example. I think it is possible to have a pay raise in this year budget. अब ये ऐसा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है कि इस ईयर में जो बजट है कि उसमें पे रेज हो जाए। I don't think it is impossible to have pay. लेकिन ये और बाज इम्पॉसिबल होते हैं। हाँ, अभी देख लें। सपोज यू आर श्योर एंड सर्टेन that you will go straight home from work. अभी ये अभी आप देख लेना तो फिर आप अपना अंदाज़ा लगा लें।
Suppose you are sure, اگر آپ کو یقین ہے and certain that you will go straight home from work today and have lunch with your family, کہ آپ سیدھا آفس سے یا ورک سے جائیں گے گھر اور اپنے فیملی والوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے. بٹ دس سرٹینٹی اور پاسبلٹی کین ہیو مینی امپاسبلٹی، لیکن اس یقین دہانی میں بھی امپاسبلٹی اور انسرٹینٹی ہے. ریڈ دیز ایگزامپلس. وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی سرٹینٹی، ابھی آپ اس کو دیکھ لیں. اٹ از پاسبل دیٹ آئی ریچ ہوم اینڈ ٹائم فار لنچ، کہ لنچ میں 15 منٹ یا 20 منٹ باقی ہے یا تیار ہونے میں یا کھانے میں، اور آپ ان کو کہے کہ میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے. It is quite possible that I face no traffic rush on road and reach home on time. لیکن ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ روڈ پہ کوئی رش نہ ہو، کوئی ٹریفک جام نہ ہو، تو آپ ٹائم پہ پہنچ سکیں گے. یہ تو آپ کا اندازہ ہے کہ 20 منٹ میں آپ جا سکتے ہیں، چلو ٹھیک ہے. لیکن اس میں امپاسبلٹی یہ ہوتی ہے، انسرٹینٹی یہ ہوتی ہے. اٹ may not be possible as I may get late due to some traffic or office emergency. ابھی کا اگر آپ فون کرے کہ آپ آ رہے، آپ کے لیے تو امپاسبل ہے لیکن دوسروں کے لیے تو یہ پاسبل ہے نا. آپ جنرلائزیشن تو نہ کرے پلیز. اگر اور آپ جیسی کال بند کرے اور کوئی ایمرجنسی آئے آفس میں یا ورک میں، تو پھر تو آپ 20 منٹ میں نہیں پہنچ سکتے نا. It may really not possible to join my family for lunch because there is so much traffic mess on the roads during that time. یا آپ آفس سے نکل جائے اور روڈ بند ہو یا ٹریفک جام ہو تو پھر بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. ویسے تو 5 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے یا 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ 10 منٹس یا 15 منٹس میں پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ جب آپ نکل گئے تو رش زیادہ تھا، جس کی وجہ سے آپ ہینگ ہو گئے اور ٹربل فیس آیا آپ کو، جس کی وجہ سے آپ پہنچ نہ سکے. تو یہ انسرٹینٹی ہے. ماڈل وربس. چلو، یہ کس نے کہا آپ کو کہ 2 جگہوں پہ یہ پاسبل نہیں ہے؟ ماڈل ورب ابھی تک تو میں نے ایکسپلین نہیں کیا اور آپ کویسچن پوچھ رہے دلاویز. امیزنگ. چلو ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. کبھی کبھار پتہ ہے میرے پاس ڈائری پڑی ہوئی ہے، آپ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں نا، میں ان کو لکھ دیتا ہوں، نوٹ کر دیتا ہوں، اور پھر جب میں سوتا ہوں نا تو اپنے سر کے نیچے رکھ لیتا ہوں. آپ اتنے ماشاءاللہ وسعت فصاحت والی باتیں کرتے ہیں نا کہ مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی. آ، اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو گریٹ پرسنالٹی ہے یہ کہاں مجھے ملے ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے عظیم لوگ میری زندگی میں آئے ماشاءاللہ. تو آپ کے الفاظ میں بڑے بڑے لکھ لیتا ہوں. اور پھر نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، ساری بولنے کی تو کوئی بات نہیں یار. میں تو اتنا خوش ہو رہا ہوں. اور چلو ٹھیک، اب مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کیسے بیان کروں آپ کے الفاظوں کا تعریف کیسے کروں میں. آم، شاید کمی بڑھ جائے لفظوں کی، لیکن ساری آپ ایکسیپٹ کر لے، جو تعریف ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لے پلیز. اوکے.
ہاں تھوڑا بہت فنی تو ہوں چلو ٹھیک ہے کاشف تھینک یو سو مچ چلو آپ کو انشاءاللہ یاد آئے گا کہ کبھی ایک بندہ تھا ہاں اب آپ دیکھ لے نتاشا کی یہ بات میں نہ لکھوں تو اس کے بغیر اب میں رہ سکتا ہوں اس بات کے بغیر نہیں میرا جو مائنڈ اتنا کھلا ہے تو میں نہیں ہوں حافظہ اس لیے تو الحمدللہ آئی ایم ویری براڈ مائنڈیڈ اور یہ بات یاد رکھے کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی نہیں یہ پرسنل نہیں یہ تو ڈے ٹو ڈے روٹین کی بات ہے اس میں پرسنل کی کیا بات ہے آپ بہت کچھ بولتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے ہاں نہیں بولتے تو کیا ہوا اگر بولیں گے تو کیا ہوگا میں تو ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا پتہ ہے یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ لوگ اپنے اوپر بھاری کر لیتے نا تو آپ کی زندگی اجیرن بنتی ہے صاحب مجھے شروع کرے لیکچر چلو میں پڑھوں گا یار آپ پتہ نہیں چلو یہ بات اسٹوڈنٹ کو پھر غصہ آتا ہے نا میں شروع کر لیتا ہوں چلو میں 33 ایئرس کا ہوں 3 and 3 model verb in this section you will learn about model verbs what are model verbs جو ہے وہ کیا ہے model verbs are special verb which behave very differently from normal verb model verbs are also used to express model verb جو ہے وہ certainty probability possibility اور impossibility کے لیے استعمال ہوتے ہیں can could یہ can could may might will would shall would ought to must یہ ماڈل ورب ہے یہ ماڈل ورب ہے اور یاد رکھے کہ جب ہم ماڈل وربس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم ضرور فرسٹ فارم آف دی ورب کا استعمال کریں گے تو میرا نہیں خیال رضیہ کہ ادھر فرینچ والا کوئی اسپیکر ہے تو آپ ایسا کریں کہ میرر کے سامنے کھڑی ہو جائے اور فرینچ زبان بولے پھر اپنا جواب خود دے دے پھر تھینکس بھی خود کو کہے کمپلینٹ بھی خود کو کرے اور بس یہی ایک طریقہ ہے نہیں نہیں ساری کا کیا دکھ نہیں بنتا ادھر یار ساری کا میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کلیگ مل جائے نا تو میرر از دا بیسٹ فرینڈ ویئر یو کین سی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئرلی واقعی میرر ایک ایسی چیز ہے نا جہاں آپ کو سب کچھ صاف صاف نظر آئے گی تو یو مسٹ بی دیئر اینڈ یو ایون یو کین سنگ اے سانگ آپ گانا بھی بول سکتی ہے اور آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں کیا ایک اچھا سنگر دیکھ رہا ہوں تو انجوائے اٹ ریئلی you would be a funny character in your life you would be a great character in your life too تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اوکے وین ڈو وی یوز ماڈل ماڈل کا استعمال جو ہے وہ ہم کہاں پہ کرتے ہیں ٹو ٹاک اباؤٹ سم ون ایبلٹی اور انیبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ جب ہم کسی کی ایبلٹی کا ذکر کر لیتے ہیں یا انیبلٹی کا ذکر کرتے ہیں ایگزامپل وی کین فائنڈ یور ہاؤس وداؤٹ اینی پرابلم کہ ہم اب آپ کا گھر جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا تو یہ ایبلٹی ہے ہی کین ہی کانٹ ہیو اے نیو جاب وداؤٹ اے پراپر ڈگری اور یہ انیبلٹی ہے کہ وہ ڈگری کے بغیر ان کو جاب نہیں ملے گی بی ٹو ٹاک اباؤٹ این ایکشن دیٹ از نیسسری اب اگر ایک کام یا ایک ورک جو ہے وہ نیسسری ہے لازمی ہے تو اس کے لیے ہم ماڈل ورب کا استعمال کرتے ہیں یو مسٹ آلویز ہیو یور ڈرائیونگ لائسنس وین یو آر ڈرائیونگ کہ آپ کے ساتھ ڈرائیونگ کا لائسنس ہونا چاہیے جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں یو نیڈ ناٹ کیری لاٹ آف منی ود یو اینڈ دا بازار
اور آپ ایسا کریں، یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ بازار جاتے ہیں تو زیادہ پیسے جیب میں نہ لیں، اے ٹی ایم استعمال کرے یا کوئی آن لائن کرے، کیونکہ زیادہ پیسے بازار میں خطرہ بن سکتا ہے نا. دین ٹو ٹاک اباؤٹ اے سچویشن دیٹ از پاسبل اور امپاسبل، اور پھر وہ سچویشن جو پاسبل ہو یا امپاسبل ہو اسی کے بارے میں کر لے. ایگزامپلز یہ ہوتا ہے: بی کیئرفل ود دیٹ گلاس، کہ آپ شیشہ کو ہاتھ نہ لگائے. یو مائٹ کٹ یور فنگر، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان ہو جائے، آپ کے جو انگلیاں ہے وہ زخمی ہو جائے. ڈونٹ چینج یور ٹریول پلان، یو مائٹ ناٹ گیٹ دا ٹکٹ اگین. ابھی ایسا ہے، اگر آپ نے ایک مرتبہ ٹکٹ خرید لیا تو پھر جو ٹریول پلان ہے اس کو چینج نہ کرے. بٹ یو ول گیٹ لاسٹ یور ٹکٹ اور یو بائی اندر ٹکٹ فار ایٹ. تو اس کے لیے ہم ماڈل وہ استعمال کرتے ہیں. جی. Can and could are used to express ability, willingness and possibility. ابھی can اور could ہم آ، استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بیان کریں، ایکسپریس کریں، اظہار کریں ایبلٹی پہ، willingness پہ، possibility پہ. ہی کین اسپیک عربک، ابھی یہ ایک ایبلٹی ہے، جیسا کہ پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا دیٹ شی کین اسپیک فرینچ، تو ابھی یہ ایک ایبلٹی ہے. اینڈ وی کین اپریشیٹ اٹ، آئی مائی سیلف اپریشیٹ اٹ. جن کو بہت زیادہ زبانیں وہ آتی ہے تو ہی آر شی ایز کارڈ ملٹی لینگول، تو اس کو ملٹی لینگول اسپیکر کہتے ہیں. اور ان کو بہت زیادہ مواقع جو ہے وہ کام کرنے کے، سروائیول کے بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں. اگر کسی کو چائنیز آتی ہے، سرائکی آتی ہے، اردو، پنجابی، یہ کتنی جتنی زیادہ زبانیں ان کو آتی ہے تو ان کے اتنی ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. دیٹ از ون آف دا فیکٹ بیہائنڈ پریکٹسنگ ڈفرینٹ لینگویجز. ابھی اگر ایک بندہ ہے ان کو صرف اردو آتی ہے فار ایگزامپل، اور وہ کے پی کے آئے اور ان کو اردو کا یعنی اردو اسپیکر نہ ملے تو پھر ان کو مشکلات ہوگی نا. اگر ایک بندہ ہے ان کو صرف پشتو آتی ہے، ان کو اردو نہیں آتی، تو یا ایک بندہ ہے ان کو صرف اردو آتی ہے، انگلش نہیں آتی، دین اٹ از اے پرابلم. That's why I appreciate those people who can speak different languages. اب اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ ان کو ایک لینگویج آتی ہے اور ادھر کوئی اسپیکر نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو گفتگو کرے، یا اسی طرح کوئی کام کرے. تو سمیا آئی ہیو نوٹڈ یور کوشچن اینڈ یو ول آسک دس کوشچن ایٹ دا لاسٹ. ٹھیک ہے، دین آئی ول گیو یو دا رپلائی. تو ابھی میں نے جو پہلے اسٹوڈنٹ کو یہ کچھ کہا نا، تو آپ لوگ ہنس رہے تھے، یہ میں ہنسی کی بات نہیں کر رہا تھا، ویسے میں ان کو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ اگر آپ سنگل ہے اور آپ میں یہ ایبلٹی ہے تو آپ اس کو انجوائے کریں. ایون اگر آپ سنگل بھی ہے تو ابھی اگر آپ سنگل ہے تو آپ ٹائم کے ساتھ کیسے سروائیول کریں گے. یو کین کریٹ یور اون کلیگ بائی یور سیلف، یو کین کریٹ یور اون فرینڈ بائی یور سیلف، کہ آپ میرر کا سہارا لے سکتے ہیں. دیٹ از یور گریٹ فرینڈ. اب بک جو ہے وہ سب سے اچھا دوست ہے، سب سے اچھی دوستی ہو بک کے ساتھ ہوتی ہے. تو ابھی آپ لوگ ہنس رہے تھے لیکن یہ میں مذاق نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں ان اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کر رہا تھا بیسیکلی. ابھی ان کو فرینچ آتی ہے، چائنیز آتی ہے، آپ لوگوں کو تو نہیں آتی. تو اب غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہمیں نہیں آتی. تو اب ہم ان کو کیا کہیں کہ آپ فرینچ نہ بولیں؟ نہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ فرینچ بولے. اوکے. may and might are used to seek permission and expression possibility. ابھی میں اور مائٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم پرمیشن اور پاسبلٹی کی بات کریں. میں آئی لیو کلاس ارلی، ابھی یہ پرمیشن ہے. میں آئی لیو کلاس ارلی، تو اگر ان کو پرمیشن ملی یس تو وہ جا سکتے، اگر ان کو پرمیشن نہیں ملی تو نہیں جا سکتے. وی میں گو ٹو دا پارٹی،
ابھی یہ پرمیشن کی بات ہو رہی. We haven't quite decided yet. He might be at home, but he usually goes jogging on Saturday morning. He might be at home. ابھی یہ پاسبلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شاید گھر پہ ہوں گے. اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ. ابھی یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ جو دو پوائنٹس ہے یہ ریڈنگ کے بارے میں ہے. اسکیمنگ بھی ایک ٹائپ آف ریڈنگ ہے اور اسکیننگ بھی ایک ٹائپ آف ریڈنگ ہے. We read differently in different situation. ہم مختلف قسم کی ریڈنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور ہم مختلف قسم کے پرپس کے لیے کرتے ہیں. The technique we choose depends on the purpose for reading. اور یہ ضرورت کی بنا پہ ہوتی ہے یہ ریڈنگ. فار ایگزامپل یو might be reading for enjoyment. کبھی ہم انجوائمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں, ٹو گیٹ انفارمیشن لینے کے لیے پڑھتے ہیں, or to complete a course related task, یا completion کے لیے, ایک کورس completion کے لیے پڑھتے ہیں. You need to adjust your reading speed and technique depending on your purpose. لیکن جب آپ ایک مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو اسی مقصد کے بنا پہ ریڈنگ سپیڈ کو بڑھائے تاکہ آپ ایک اسپیسیفک ٹائم میں اس کو فنش کرے, اس کو کمپلیٹ کرے. ناول, ٹیکسٹ بک, ناولس کی بکس ہوتی ہے, ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, مینولس ہوتی ہے, میگزینس, نیوز پیپر, لیٹر اینڈ ویب پیجز آر. تو یہ مختلف قسم کی ریڈنگ ہوتی ہے اور ہم مختلف قسم کے پرپس کے لیے استعمال کرتے. And this section we will try and give you practice and skimming and scanning. اور اس سیشن میں ہم اسکیمنگ اور اسکیننگ کے بات کرتے ہیں. These are the two types of the scamming, the reading, scamming and scanning. Okay, let me move slide. What is scamming? Scamming is a fast reading. Scamming is a fast reading a technique that helps us to quickly identify the main idea of a text. As I said earlier, that these are the two types of the reading. Now, skimming is a fast reading and it helps us to quickly identify the main idea and of a text. People often skim when they have lots of material to read in a limited time. ابھی ایسا ہے اگر ہم نیوز پیپر کو پڑھ رہے تو ہم نیوز پیپر کو یاد نہیں کر رہے. نیوز پیپر میں جو مین آئیڈیا ہے ہم اس کو گین کر لیتے ہیں. دیٹ از کالڈ اسکیمنگ. اور ہم بہت سی چیزیں کو شارٹ ٹائم میں وہ کور کر لیتے ہیں, کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وین یو ریڈ دا نیوز پیپر یو آر پرابیبلی ناٹ ریڈنگ ایٹ ورڈ بائی ورڈ. جب ہم نیوز پیپر کو ریڈ کر لیتے ہیں تو ہم ورڈ بائی ورڈ اس کو ریڈ نہیں کرتے. یو آر ایکچولی اسکیمنگ اینڈ اف یو لائک سم تھنگ ٹو ریڈ دین یو ریڈ اٹ in detail. Skimming is used to obtain the gist or the overall sense of a piece of text. جو بھی ریڈنگ ہم کرتے ہیں تو اس کا ہم خلاصہ ذہن میں یاد رکھ لیتے ہیں a piece of text کا. For example, we skim to get the gist of a page of a text to decide whether that is useful
and should therefore be read more slowly and in more detail. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے یا ہم مزید انفارمیشن لینا چاہتے تو پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. Scanning. Now that is the second type. Scanning is a technique. اسکیننگ ایسا ہے کہ اب ٹیکسٹ تو زیادہ ہے لیکن آپ ایک اسپیسیفک سینٹینس کو یا آپ ایک اسپیسیفک ورڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں. دیٹ از کالڈ اسکیننگ. In most cases, you know that you are looking for, so you are concentrating on finding a particular answer. ابھی ایسا ہے کہ آپ کو ایک کوشچن کی ضرورت ہے. Then you don't read the whole book. You just uh, looking for a specific question to answer it, to address that question. Scanning involves moving. Okay. A scanning is used to, sorry, 1 minute. Scanning involves moving your eyes quickly down the page, seeking specific words and phrases which you actually need. اب ایسا ہے کہ اس میں ہم ہر ورڈ کو وہ نہیں دیکھتے، ہم اسپیسیفک جو ورڈ ہے اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں. اسکیننگ مینس لوکنگ فار اے اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن اینڈ اے ٹیکسٹ. اور ہم ایک ٹیکسٹ میں اسپیسیفک انفارمیشن کو ڈھونڈتے ہیں. جس طرح ہم ڈکشنری کا استعمال کرتے ہیں تو ڈکشنری میں ہم سب کچھ نہیں پڑھتے یا سارے الفاظوں کو ہم نہیں پڑھتے یا نہیں دیکھتے. وی ٹرائی ٹو search a specific word and try to get the meaning of a specific word. Okay, letters giving advice. Ji student, do you have any question? Okay. A letter of advice. Okay. A letter of advice can have a powerful effect. جو ایڈوائس لیٹر ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ان دونوں میں جو فرق ہے، پہلے جو میں آپ کے کویسچن کو رسپونڈ کر رہا تھا تو بعض اسٹوڈنٹ بتا رہے تھے کہ نئی لیکچر کو شروع کرے، لیکچر کو شروع کرے. ایسا ہے میں لیکچر بھی دے دوں گا، ایکسپلینیشن بھی ساتھ ساتھ کروں گا. اب میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا، اگر میں آپ کے میسیجز کو رسپونڈ نہیں کرتا نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. دیٹس وائی آئی جسٹ ایکسپلیننگ دا تھنگس بٹ آئی واز ناٹ فوکسنگ یور چیٹ باکس، تاکہ میں آپ کو ریئلائز کروں کہ ادھر ایکسپلینیشن بھی ضروری ہے لیکن ادھر جو آپ چیٹ باکس میں کوشچن پوچھ رہے ہیں نا یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. آئی واز لوکنگ ایٹ یور کوشچن. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کوشچن کر رہے ہیں لیکن فار سم ٹائم آئی ڈیڈ اٹ that you may recognize it. That's why I did it. Okay. اسکیمنگ اور اسکیننگ میں فرق یہ ہے کہ یہ دونوں ریڈنگ ہے. بعض اوقات ہم ایسا ہے کہ ہم مختلف پرپس کے لیے وہ ریڈنگ کرتے ہیں. انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں، انفارمیشن کے لیے کرتے ہیں، کورس کمپلیشن کے لیے کرتے ہیں. تو اسکیمنگ یہ ہے کہ ایک فاسٹ ریڈنگ ہے اور ہم شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں
لیکن ہم زیادہ فوکس نہیں دیتے اس پہ. ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ جو ریڈنگ ہوتی ہے ہم تھوڑا سا وقت میں کر لیتے ہیں. جس طرح کہ ہم نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں، تو اگر نیوز پیپر کو ہم شروع سے لے لیں اور ہم آخر تک ہم اس کو پڑھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک نیوز پیپر کو ایک ہفتہ میں پڑھیں گے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم جو نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں تو ہم جسٹ 20 to 30 منٹس یا 15 to 20 منٹس میں ختم کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسکیمنگ. اور اسکیننگ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ریڈنگ کے لیے بہت زیادہ مٹیریل ہو، لیکن آپ ایک اسپیسیفک انفارمیشن کو ڈھونڈتے ہیں. جیسا کہ آپ کے پاس ٹیلی فون کی ڈائری ہے اور اس میں 1000 نمبر ہے، تو آپ سارے 1000 نمبر کو وہ نہیں پڑھتے، نہ ساروں کے نام لے لیتے ہیں. آپ ایک اسپیسیفک نمبر کو ڈھونڈ لیتے ہیں. یا ڈکشنری ہے اسکیننگ میں، تو آپ ڈکشنری کو اے سے لے کر زی تک نہیں پڑھتے، بلکہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک اسپیسیفک ورڈ کو، فار ایگزامپل آپ ٹری جو ایک ورڈ ہے آپ اس کو ڈھونڈ لیں، تو آپ سیدھا یہ فرام A to R S یہ آپ سب چھوڑ دیتے ہیں اور جاتے ہیں ڈائریکٹ ٹی جو لیٹر ہے. پھر آپ ٹی میں اسپیسیفک جو ورڈ ہے ٹری آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے اسکیننگ. ابھی لیٹر گیونگ ایڈوائس جو ہے، لیٹر آف ایڈوائس کین بلڈ گڈ ول اینڈ ٹرسٹ. ابھی ہم اس کو کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ ہم گڈ ول اور ٹرسٹ کو بلڈ کریں. دے کین بی ویری یوزفل ٹو موٹیویٹ. اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ریڈر کو موٹیویٹ کریں ان کے جو گولز ہے کہ وہ اچیو کرے، یا جو ہارمفل ہیبٹ ہے وہ ان کو چھوڑے، یا وہ کوئی نیا کام کرے، یا ایسا کام کرے کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی کمپلیٹ کرے، اینڈ سو فورتھ. اس کے لیے ہم ایڈوائس دے دیتے ہیں. وائل رائٹنگ لیٹرز آف ایڈوائس یوز پروفیشنل ورڈز. لیکن جب آپ لیٹر کو لکھ رہے تو پروفیشنل ورڈز یوز کریں. فریزز اور سنٹینسز کو بھی وہ پروفیشنل طریقے سے لکھ لیں. ورلڈنگ ایز ایوری تھنگ. آپ کی جو سوچ ہے بیسیکلی وہ ورلڈ میں ہونی چاہیے. Tactful, warm and genuinely written letters of advice help build strong relation. اور جب آپ صحیح طریقہ سے لیٹر کو لکھ لے تو اس کا بہت زیادہ وہ اثر ہوگا. اینڈ یور ریڈر would be motivated. He will get help. These are the tips that you can write a very good advice letter. رسپونڈ کویکلی ٹو دا ریکویسٹ. جب اگر کوئی آپ کو ریکویسٹ کرے اور ان کو ایڈوائس کی ضرورت ہو، گیو یور سیلف ٹائم ٹو تھنک یور آنسر تھرو کیئرفلی. تو آپ اس کے بارے میں سوچ لے اور ان کو ٹائم دے دے. دین بٹ لیٹ دا پرسن نو دیٹ یو کیئر اباؤٹ ہیم اور ہر اینڈ دا سچویشن بائی سینڈنگ. لیکن ان کو یہ ریئلائز کرے کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے اور آپ ان کا خیال رکھتے ہیں. Be careful of appearing judgmental. آپ ان کے بارے میں ججمنٹ نہ کریں کہ آپ ایسا ہے، آپ ایسے تھے، ابھی آپ ایسے ہوں گے. نہیں، آپ ان کو ایڈوائس دے دیں. If you can't give advice, express your regret. اگر آپ ان کو اچھا راستہ نہیں دکھا سکتے یا آپ ان کو صحیح طور پہ گائیڈ نہیں کر سکتی تو ان کو ایکسکیوز کرے. ایکسپریس یور ریگریٹ. ان کو معذرت کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک تو آپ کچھ جانتے نہیں اور اوپر سے ان کو غلط مشورہ دے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بے شک آپ ان کو ایکسکیوز کریں کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، اینڈ یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ایوائڈ اسٹرانگ لینگویج. اور ایک تو بہت زیادہ مشکل لفظوں کا استعمال نہ کرے، اسٹرانگ لینگویج استعمال نہ کرے، بلکہ سمپل ورڈز کو استعمال کرے. گیو ایڈوائس اونلی آن دا سبجیکٹ یو ہیو بین آسک اباؤٹ. اور اس کے بارے میں صرف کہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے.
ایسا نہ ہو کہ وہ پوچھ رہے 2024 کے بارے میں اور آپ بات کریں 1947 کے بارے میں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو آپ اسی کے بارے میں آپ گائیڈنس دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو 2024 کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور آپ کو ہسٹری کے بارے میں پتہ ہے، 1947 کے بارے میں آپ شروع ہو جائے اور ان کو ایک بڑا ناول لکھ لے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بی اسپیسیفک اینڈ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک، اور ایک سپیریورٹی یہ شو نہ کرے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے، ایڈوائس مانگے، اور پھر آپ ایسا سوچ لے کہ بس دنیا میں تو صرف میں ہی ہوں نا، کہ انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا اور ایڈوائس مانگ رہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے یا ایسا کوئی ہیلپ مانگے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ شکر ادا کریں کہ اتنے انسانوں میں کسی نے آپ کو چوز کر لیا، چن لیا۔ دیٹ از دا ویری فرسٹ تھنگ، that you are mm, the person, that you have the ability and you have the capacity to understand him or her, and you will guide him or her. That is the most important thing. پہلی بات تو یہ ہے. Then if you are the one seeking advice, look up to people you know you can rely on. اذان ہو رہی ہے، just wait for 40 seconds. اوکے اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو بتایا کہ اذان ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا ویٹ کریں نا، 30-40 سیکنڈس. اوکے. گیونگ ایڈوائس، ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ سب کی ضرورت ہوتی ہے. آل آف اس نیڈ ایڈوائس ایٹ سم پوائنٹ ان آور لائفز، کہ زندگی میں ہر کسی کو ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل، وین وی آر ینگ، جب ہم ینگ تھے، ہم ابھی بھی ینگ ہے، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ بوڑھے ہیں، دل نہ ہارے، ابھی بھی آپ بچے ہیں. تو ہاں، اینڈ گروونگ، اور ہم گروونگ کر رہے تھے، اور پیرنٹس آلویز ایڈوائز اس اباؤٹ سرٹن امپورٹنٹ ایشو سچ ایز ہاؤ ٹو رسپیکٹ ایلڈر. تو ہمیں یہ باتیں سکھائی گئی، ہاؤ ٹو رسپیکٹ ایلڈر، کہ بڑوں کی کیسی عزت ہونی چاہیے، ہاؤ ٹو بیہیو، کسی طرح بیہیو کرنا چاہیے، ایٹ، کھانا کس طرح کرنا ہے، ٹاک، کسی طرح بات ہی کر لیے، اینڈ ڈریس ان پبلک، اور پبلک میں ڈریس کیسا ہونا چاہیے. تو یہ سب ایڈوائس ہے نا. وین وی آر ان اسکول، اور جب ہم اسکول کالج میں تھے، تو پھر ٹیچرز وہ ایڈوائس دے رہے تھے، وٹ سبجیکٹ ٹو چوز، ہاؤ ٹو پریپیئر فار ایگزام، اینڈ بی اکیڈیمکلی ڈسپلن، تو اسی کے بارے میں نصیحت ہو رہی تھی. دین when we enter to the professional world, we learn and take advice from experienced person who tell us about rules and professional decorum. پھر جب ہم پروفیشنل لائف میں آ گئے، تو پھر بھی نصیحت کی ضرورت تھی. all of us need advice and all of us need to learn how to advise people that can help them. ڈاکٹر حسن ایڈوائز سری ٹو کویٹ اسموکنگ. ابھی ادھر ایک
پیشنٹ ہے اور ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ان کو نصیحت کرتے. ڈاکٹر حسن, now see, I see that ڈاکٹر حسن, now see, I see that you smoke rather heavily. ابھی سی جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے. یس سعید, یس آئی ایم افریڈ آئی ڈو اسموک ٹو مچ, کہ میں بہت زیادہ اسموکنگ کر رہا ہوں. Okay, dear student, sorry, my call was disconnected. That's why I tried to rejoin it. ابھی تھوڑا صبر تو کرے پلیز. تو یہ ایک نصیحت ہے, اور اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سیت کو نصیحت کر رہا ہے کہ آپ اسموکنگ کو سٹاپ کریں, ورنہ آپ کے لنگز جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے, یا آپ کو دل کی بیماری پڑ جائے گی. سید کہتے ہیں کہ بہت ٹائم جو ہے, سیورل ٹائمس, کئی بار انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن یہ بہت مشکل کام ہے اسموکنگ کو چھوڑنا. تو پھر انہوں نے ان کو ایڈوائز کی اور سجیشن دی دیٹ یو شوڈ ہیو کانشیسلی ٹرائی اینڈ ریڈیوس دا نمبر آف سگریٹ, کہ پہلے تو نمبر آف سگریٹ کو ریڈیوس کرے. یو اسموک ایچ ڈے, ڈونٹ اسموک دا ہول سگریٹ, اور پھر ایسا کرے کہ پورا سگریٹ وہ نہ پیا کرے. پٹ آؤٹ دا سگریٹ آفٹر یو ہیو اسموکڈ ہاف, اس کو کم کرے, آدھا کر لے. سعید, آئی ول ٹرائی ڈاکٹر آل دو اٹ میں ڈیفیکلٹ. تو یہ ایک نصیحت ہے ڈاکٹر کی طرف سے. چلو, تھینک یو سو مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. جی, اب آپ کوشچن پوچھ لے. ڈو یو ہیو اینی کوشچن رائٹ ناؤ؟ تھینک یو فائزہ اینڈ ادر اسٹوڈنٹس ایز ویل. بس مجھے خوشی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ کچھ سمجھ رہے. یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ آپ گروپ میں ایڈ ہے یا نہیں, کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہے میرے. اس سے پہلے بھی کلاس تھی, ابھی بھی کلاس ہے. ایک تو میں کنفیوز ہو رہا ہوں نا کہ بعض اسٹوڈنٹ مجھے میسیجز کرتے ہیں تو وہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے یا اس کلاس کے ہے.
تو پلیز آپ خود گروپ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس میں ایڈ ہو جائے. اوکے دیٹس گریٹ. آپ نے کچھ سیکھ لیا تو یہ اچھی بات ہے. لیکچر روز اچھی ہوتی ہے، بس فیصلہ آپ کی دھیان پہ ہوتی ہے نا، کہ آپ جتنا فوکس کرتے ہیں تو اتنا آپ زیادہ وہ لرن کرتے ہیں. یو آل آر ویلکم. ہاں، کویز کے بارے میں اسٹوڈنٹ بار بار پوچھ رہے ہیں، اسائنمنٹ کے بارے میں چلو ٹھیک ہے. اوکے. آپ لیسن می رائٹ ناؤ. ایسا ہے کہ کویز یہ سبجیکٹ ہو یا دوسرا ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن جب ورکشاپ ختم ہوگی تو لاسٹ ڈے پہ یا نیکسٹ ڈے پہ کویز ہوگا. کویز کتنا ٹائم ہوگا؟ کویز 12 گھنٹوں کا ہوگا. صبح 9 بجے سے شام رات 9 بجے تک ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب چلو 24 آورس کا ہوگا یا 34 آورس کا ہوگا وہ چھوڑے، لیکن میں آپ کو جنرل رولز سمجھا رہا ہوں. 20 یا 24 آورس کا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کو سٹارٹ کریں تو پھر وہ 30 منٹس یا 40 منٹس میں آپ اٹینڈ کریں گے. اگر آپ نے ایک مرتبہ اوپن کر لیا اور آپ نے واپس بیک کر لیا تو یہ آٹومیٹک وہ سبمٹ ہوگا. اگر آپ نے ایک پوائنٹ کو بھی نہیں کیا یا اسی دوران اگر نیٹ کا ایشو آیا یا جو بھی ایشو آیا تو وہ خود بخود سبمٹ ہوگا. تو آپ کوشش کریں تب تک آپ کویز کو اوپن نہ کریں جب تک آپ 30-40 منٹس کے لیے فری نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹرانگ انٹرنیٹ نہ ہو، تو ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ کی 2 اسائنمنٹ ہوتی ہے، اسائنمنٹ نمبر 1 اور اسائنمنٹ نمبر 2. تو آپ AIOU کو وزٹ کریں گوگل میں، اور پھر ایک آپشن ہے اسائنمنٹ، وہاں پہ جا کے جو اسائنمنٹ شیٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرے اور اس میں اسائنمنٹ نمبر 1 اور 2 دونوں کو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اٹیمپٹ کر لے. ابھی جو انگلش ورژن میں ہے جو بکس تو وہ ٹائپ کرے انگلش میں جو ہے. باقی اردو اور میتھس یا جو بھی ہے تو اس کو آپ ہینڈ رائٹنگ سے کر دیں، لیکن دونوں کو پھر PDF میں کنورٹ کریں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کی فائل جو ہے وہ 5 MB سے زیادہ نہ ہو، اور پھر اسی کے مطابق آپ اپنا ID سے وہ اپلوڈ کریں. اگر آپ گروپ میں کرنا چاہتے ہیں آپ گروپ میں بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں، ویسے ڈائریکٹ نمبر بھی کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ این ایشو فار می. میرے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یو آل آر ویلکم. ابھی میں دیکھ رہا ہوں سر، ایک اسٹوڈنٹ بار بار ایک کوشچن پوچھ رہی ہے، لیکن وہ میسیجز سر سارے ٹاپکس ہاں MCQs ہوں گے یا ٹرو فالس ہوں گے، کویز میں اسی طرح کے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کتنی بکس ہوں گے، آپ کتنے سبجیکٹس میں انرول ہوئی ہے. میرے ساتھ تو صرف ایک ہی سبجیکٹ ہے انگلش کی. تو جتنے پیپرز ہے، جتنے بکس ہے، اتنے کویز بھی ہوں گے، اتنے پیپرز بھی ہوں گے. نہیں نہیں، کویز ورکشاپ کے بعد جب ورکشاپ ختم ہوگی نا تو نیکسٹ ڈے پہ کویز انشاءاللہ ہوگا. ہے وہی اسٹوڈنٹ جو مشتاق کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ہے وہی اسٹوڈنٹ ابھی گروپ میں. اینی باڈی؟
Hello? Anybody's here? मुझे लिंक का पता नहीं है ग्रुप का, लेकिन आप ऐसा करें कि जो स्टूडेंट ऐसा है कि मुझे ग्रुप 1 मिनट। हाँ, यस। ऐसा है कि मुझे ग्रुप का पता नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट वो ग्रुप बनाएगा तो प्लीज़ मेरा नंबर ऐड कीजिए उधर, एंड आई वुड बी देयर। अब आप 3-4 महीने आगे के क्वेश्चन पूछ रहे कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। ये तो बात की बात है, अभी वर्कशॉप पे क्वेस्ट पे ध्यान दे। ओके। 1 मिनट। ये रहा, टाइप करें मेरा नंबर 0344 9615 475। 0344 9615 475। ये रहा मेरा नंबर। Okay, yes, it's my number, and you are always welcome.